محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مشہور اور لالچی سرجن نے ایک غریب زخمی نوجوان کا علاج کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ اس کے پاس فیس نہیں تھی۔ نرس نے جب آپریشن تھیٹر میں اس بے ہوش نوجوان کی خون آلود قمیض اتاری تو سرجن کی نظریں اس کے کندھے پر موجود ایک عجیب سے پیدائشی نشان پر پڑی۔ اس نشان کو دیکھتے ہی سرجن کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ فوراً گھٹنوں کے بل گر پڑا، کیونکہ یہ وہی نشان تھا جو خدارا ڈاکٹر صاحب کچھ تو رحم کریں، میرے اس دوست کی جان بچا لیں۔ یہ بہت بہادر اور مضبوط انسان ہے، موت سے لڑ رہا ہے، اس کا بہت زیادہ خون بہہ چکا ہے، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، میرے دوست کو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ایمرجنسی روم کی دیواریں ایک سچے دوست کی ان درد بھری چیخوں اور التجاؤں سے گونج رہی تھیں۔ اسد اپنے جگری دوست کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر ہسپتال کے اندر لایا تھا، اس کے اپنے کپڑے بھی دوست کے خون سے لت پت ہو چکے تھے۔ اسٹریچر پر پڑا وہ نوجوان بے ہوش ضرور تھا، لیکن اس کے چہرے کا رعب اور اس کے جسم کی مضبوطی اور وجاہت بتا رہی تھی کہ وہ کوئی عام یا کمزور انسان نہیں ہے۔ اس کے چوڑے کندھے اور بازوؤں کی ساخت کسی بہت ہی پرعزم اور محنتی انسان کی تھی۔ وہ زخمی حالت میں بھی کسی گرے پڑے یا ہارے ہوئے انسان کی طرح نہیں لگ رہا تھا۔ اسد زاروں قطار روتے ہوئے ڈیوٹی پر موجود جونیئر ڈاکٹروں کی منتیں کر رہا تھا کہ کسی طرح اس کے دوست کا علاج شروع کر دیا جائے۔ ڈاکٹر بلال اور دیگر جونیئر ڈاکٹر بھاگتے ہوئے اسٹریچر کے قریب آئے۔ انہوں نے جیسے ہی اس پرکشش لیکن خون میں نہائے ہوئے نوجوان کی حالت دیکھی تو وہ پریشان ہو گئے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بچپن سے یتیم ہے، اس دنیا میں اس کا کوئی سہارا نہیں۔ اسد نے روتے ہوئے ڈاکٹر بلال کا ہاتھ پکڑ لیا، لیکن اس نے کبھی حالات کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ یہ کوئی بھیکاری نہیں ہے، یہ بہت خوددار اور محنتی ہے۔ اس نے اپنی پڑھائی کا خرچہ اٹھانے کے لیے فیکٹری میں ڈبل شفٹ میں مزدوری کی ہے۔ اس نے دن رات ایک کر کے مقابلے کا امتحان دیا ہے، جس کا رزلٹ بس آنے ہی والا ہے۔ یہ کوئی عام مزدور نہیں ہے، یہ کل کو ایک بہت بڑا افسر بننے والا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آج بھی یہ فیکٹری سے اپنی شفٹ ختم کر کے آ رہا تھا کہ راستے میں ایک بے قابو گاڑی نے اسے ٹکر مار دی۔ خدارا اسے بچا لیں، ہم غریب ضرور ہیں لیکن ہم بھکاری نہیں ہیں۔ میں آپ کے ہسپتال کی ایک ایک پائی چکا دوں گا، میں ساری زندگی مزدوری کر کے آپ کے پیسے پورے کروں گا، بس آپ میرے اس باہمت دوست کو مرنے نہ دیں، اس کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں۔ اسد کی ان درد بھری اور باتوں اور اس نوجوان کے باوقار اور مضبوط چہرے کو دیکھ کر ایمرجنسی روم میں موجود ہر ڈاکٹر اور نرس کا دل بھر آیا۔ نرس فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ اس نوجوان کی زندگی کی جد و جہد اور اس کی خودداری نے سب کے دلوں میں ایک گہرا احترام اور ہمدردی پیدا کر دی۔ ڈاکٹروں نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر فیصلہ کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اس مضبوط نوجوان کو ہارنے نہیں دیں گے۔ ہم اس کا علاج کریں گے، اسد تم گھبراؤ مت، ہم اسے بچانے کی پوری کوشش کریں گے، ڈاکٹر بلال نے کہا اور فوراً اپنے ساتھیوں کو ہدایت دی۔ جلدی سے اس کا خون روکو، اسے آکسیجن لگاؤ اور اس کی پٹیاں کرو۔ یہ لڑکا موت سے لڑنا جانتا ہے، اس کا جسم ہمارا ساتھ دے رہا ہے۔ ایمرجنسی روم کے عملے نے انتہائی جذبے اور ہمدردی کے ساتھ اس باہمت نوجوان کا علاج شروع کر دیا۔ خون روکنے کی کوششیں تیز کر دی گئیں اور اسد کی آنکھوں میں ایک امید کی ایک مدھم سی کرن جاگ اٹھی، لیکن یہ امید بہت ہی عارضی تھی، کیونکہ ہسپتال کے کوریڈور سے کسی کے بھاری اور رعبدار قدموں کی آوازیں آ رہی تھی۔ یہ شہر کا سب سے بڑا اور مشہور اور انتہائی لالچی سرجن ڈاکٹر ہاشم تھا، جس کی زندگی کا واحد مقصد صرف اور صرف دولت کمانا تھا۔
ڈاکٹر ہاشم اپنے کیبن کی طرف جا رہا تھا کہ اس کی نظر ایمرجنسی روم میں ہونے والی اس غیر معمولی بھاگ دوڑ پر پڑی، اور وہ اپنے مخصوص مغرور انداز میں چلتا ہوا ایمرجنسی روم کے اندر داخل ہوا۔ اس کی نظریں سیدھی اسٹریچر پر پڑے ہوئے اس نوجوان پر گئیں جس کے کپڑے خون اور مٹی سے لت پت تھے، اور جس کا دوست ایک سستے اور پرانے لباس میں ملبوس اس کے پاس کھڑا رو رہا تھا۔ ڈاکٹر ہاشم نے حقارت سے اپنی ناک سکیڑی اور اس کی گرجدار آواز پورے روم میں گونجی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے ہسپتال میں؟ یہ کس قسم کا مریض لایا گیا ہے؟ میرے ہسپتال میں یہ کس قسم کا مریض لایا ہے اور اس کا علاج کس کو اجازت سے شروع کیا گیا ہے؟ ڈاکٹر ہاشم کی آواز سنتے ہی تمام ڈاکٹر اور نرسیں سہم کر پیچھے ہٹ گئے۔ ڈاکٹر ہاشم نے ریسیپشنسٹ کی طرف غصے سے دیکھا اور بولا، اس مریض کی فائل اور فیس کی سلپ کہاں ہے؟ مجھے ابھی دکھاؤ۔ ڈاکٹر بلال نے ڈرتے ہوئے آگے بڑھ کر کہا، سر یہ ایک ایمرجنسی کیس ہے، اس لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اور یہ بہت نازک حالت میں لایا گیا تھا۔ اس کا دوست اس کے ساتھ ہے اور یہ بہت ہی قابل اور باہمت نوجوان ہے، یتیم ہے، لیکن اس نے فیکٹری میں محنت مزدوری کر کے مقابلے کا امتحان دیا ہوا ہے۔ ہم نے ہمدردی کی بنیاد پر اس کا خون روکنے کی کوشش کی ہے کیونکہ اس کی جان جا رہی تھی، اور ہمدردی۔ ڈاکٹر ہاشم کی آنکھوں میں شدید غصہ اور تکبر ابھر آیا۔ اس نے ایک طنزیہ اور کاٹ دار کہکہ لگایا، کیا میں نے یہ کروڑوں کا ہسپتال تم لوگوں کی ہمدردی اور یتیموں کی پرورش کے لیے بنایا ہے؟ میں نے فیس کی سلپ مانگی ہے، کیا اس نے روتے ہوئے اس لڑکے نے کیش کاؤنٹر پر میری فیس جمع کروائی ہے؟ ڈاکٹر بلال نے سر جھکا لیا، نہیں سر، ابھی کوئی فیس جمع نہیں ہوئی، لیکن اس کا دوست کہہ رہا ہے کہ وہ بعد میں سارے پیسے ادا کر دے گا۔ بعد میں؟ ڈاکٹر ہاشم چلایا، کیا تم لوگ پاگل ہو گئے ہو؟ میرا ہسپتال کوئی خیراتی ادارہ نہیں ہے جہاں لاوارث اور سڑک چھاپ مزدوروں کا ادھار پر علاج کیا جائے۔ اسد بھاگ کر ڈاکٹر ہاشم کے قدموں میں گر پڑا اور روتے ہوئے بولا، ڈاکٹر صاحب خدا را میرے دوست پر رحم کریں، وہ کل کا افسر ہے، وہ بہت محنتی ہے، میں آپ کے سارے پیسے دے دوں گا چاہے مجھے اپنا خون بیچنا پڑے، لیکن اسے مرنے نہ دیں، اور وہ موت سے لڑ رہا ہے۔ ڈاکٹر ہاشم نے انتہائی بے دردی سے اسد کو پیچھے دھکیلا اور غرور سے بولا، کل کا افسر ہوگا تو کل اپنا علاج کروا لے، آج وہ صرف ایک غریب مزدور ہے جس کی جیب خالی ہے، اور میری نظر میں خالی جیب والے انسان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ میرے ہسپتال کے دروازے صرف ان لوگوں کے لیے کھلتے ہیں جو میری قابلیت کی منہ مانگی قیمت ادا کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ہاشم نے پلٹ کر تمام عملے کو سختی سے حکم دیا، سب پیچھے ہٹ جاؤ، کوئی اس مزدور کو ہاتھ نہیں لگائے گا جب تک پوری فیس جمع نہ ہو جائے، اس کا ایک قطرہ خون بھی صاف نہیں کیا جائے گا۔ اگر کسی نے میری مرضی کے خلاف اس کا علاج کرنے کی کوشش کی تو وہ آج ہی نوکری سے نکال دیا جائے گا۔ ڈاکٹر بلال نے آگے بڑھ کر التجا کی، سر خدا را ایسا ظلم نہ کریں، یہ نوجوان مر جائے گا، یہ موت سے اتنی بہادری سے لڑ جھگڑ رہا ہے، اس کی خودداری کا تو خیال کریں۔ لیکن ڈاکٹر ہاشم کے دل پر لالچ کی اتنی موٹی تہ چڑھ چکی تھی کہ اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے، ڈاکٹر ہاشم نے سرد مہری سے کہا، اور انتہائی تکبر کے ساتھ وہاں سے باہر نکل گیا۔ ایمرجنسی روم میں ایک خوفناک خاموشی چھا گئی۔ اسد اپنے دوست کے سرانے بیٹھ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ ڈاکٹر بلال اور دیگر عملہ بے بسی سے سر جھکائے کھڑا تھا۔ نوکری جانے کے ڈر سے کوئی بھی اسٹریچر کے قریب جانے کی ہمت نہیں کر رہا تھا۔ وہ باوقار اور پرکشش نوجوان بے ہوش تھا، لیکن اس کی بند مٹھی اور چوڑی پیشانی پر موجود پسینے کے قطرے اس کی موجودگی کی جنگ کی کوئی گواہی دے رہے تھے۔ اس کی سانسیں مدھم پڑ رہی تھی اور خون مسلسل بہہ رہا تھا۔ نرس فاطمہ ایک کونے میں کھڑی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل اس نوجوان کے لیے کٹ رہا تھا۔
اس نے اسد کی وہ ساری باتیں سنی تھی کہ کیسے یہ یتیم لڑکا فیکٹری میں محنت مزدوری کرتا ہے، اور کیسے اس نے مقابلے کا امتحان دے کر اپنے حالات بدلنے کی کوشش کی ہے۔ فاطمہ کو اس نوجوان کے مضبوط چہرے پر ایک عجیب سی معصومیت اور وقار نظر آ رہا تھا۔ اسے مزید برداشت نہ ہوا، اس کا ضمیر اسے کچوکے لگا رہا تھا کہ وہ ایک اتنے عظیم اور محنتی انسان کو یوں بے دردی سے مرنے کیسے دے سکتی ہیں۔ فاطمہ نے ادھر ادھر دیکھا، ہسپتال کے دوسرے ڈاکٹر اپنے کاموں میں مصروف ہو چکے تھے۔ اس نے فیصلہ کیا، اس نے گرم پانی کا پیالہ اور روئی پکڑی اور چھپتے چھپاتے اس نے گرم پانی کا پیالہ اور چھپتے چھپاتے اس نوجوان اسٹریچر کے قریب آ گئی۔ اسد نے حیرت اور آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھا تو فاطمہ نے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ جانتی تھی اگر ڈاکٹر ہاشم نے اسے دیکھ لیا تو اس کی نوکری چلی جائے گی، لیکن اس نے پرواہ نہیں کی۔ اس نے روئی کو پانی میں بھگو دیا اور احتیاط سے اس لڑکے کے چہرے اور گردن سے جمع ہوا خون صاف کرنا شروع کیا۔ خون صاف ہونے کے بعد اس نوجوان کے خد و خال مزید نمایاں اور دلکش ہو گئے۔ فاطمہ سوچ رہی تھی کہ کتنا ظالم ہے وہ ڈاکٹر ہاشم، جسے اس انسان کی خودداری اور وقار نظر نہیں آیا۔ لڑکے کی قمیض کندھے کے پاس سے بری طرح پھٹ چکی تھی اور وہاں کافی خون سوکھا ہوا تھا۔ فاطمہ نے احتیاط سے اس کی پھٹی ہوئی قمیض کو کندھے سے پیچھے ہٹایا تاکہ وہاں موجود زخم کو صاف کر سکے۔ قمیض ہٹتے ہی اس کا چوڑا اور مضبوط کندھا نمایاں ہو گیا۔ فاطمہ نے جیسے ہی روئی سے کندھے پر جمع ہوا خون صاف کیا تو وہ حیران رہ گئی۔ وہاں کوئی زخم نہیں تھا، بلکہ اس مضبوط جلد پر ایک انتہائی واضح اور گہرا پیدائشی نشان موجود تھا۔ وہ نشان ایک تتلی کی شکل کا تھا اور اتنا منفرد تھا کہ کوئی بھی اسے دیکھ کر حیران و پریشان رہ جائے۔ فاطمہ اس نشان کو بڑی حیرت سے دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک ایمرجنسی روم کا دروازہ ایک زوردار جھٹکے سے کھلا اور ڈاکٹر ہاشم ایک بار پھر اندر داخل ہوا۔ وہ کوئی ضروری فائل لینے کے لیے واپس آیا تھا اور اس کا موڈ پہلے سے بھی زیادہ خراب تھا۔ اس کی نظر سیدھی اسٹریچر پر پڑی جہاں فاطمہ اس کے واضح احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس مریض کا خون صاف کر رہی تھی۔ ڈاکٹر ہاشم کے تن بدن میں آگ لگ گئی، اس کی رگیں تن گئیں اور وہ انتہائی تیزی سے چلتا ہوا فاطمہ کے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ تمہاری جرت کیسی ہوئی فاطمہ میری نافرمانی کرنے کی؟ ڈاکٹر ہاشم کی گرجدار اور خوفناک آواز نے پورے کمرے کو ہلا کر رکھ دی۔ میں نے کہا تھا نا کہ سڑک چھاپ مزدور کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ تم نے میری اجازت کے بغیر ہسپتال کا سامان اس پر کیوں ضائع کر رہی ہو؟ تم ابھی اسی وقت برخاست کی جاتی ہو۔ نکلو میرے ہسپتال سے۔ فاطمہ ڈر کے مارے پیچھے ہٹی اور اس کے ہاتھ سے روئی نیچے گر گئی۔ اسد بھی خوف زدہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ ڈاکٹر ہاشم غصے سے پاگل ہو رہا تھا اور فاطمہ کو دھکے دے کر باہر نکالنے کے لیے آگے بڑھا۔ وہ مسلسل چیخ رہا تھا کہ اس مزدور کو بھی یہاں سے باہر پھینکو۔ وہ غصے میں اندھا ہو چکا تھا، لیکن جیسے ہی وہ فاطمہ کو پیچھے دھکیلنے کے لیے اسٹریچر کے بالکل قریب ہوا، اس کی نظر اس بے ہوش نوجوان کے ننگے کندھے پر پڑی۔ ڈاکٹر ہاشم کے حلق سے نکلنے والے غلیظ الفاظ اچانک وہیں رک گئے۔ اس کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں اور اس کے جسم میں جیسے کسی نے کرنٹ دوڑا دیا ہو۔ اس کی سانسیں رک گئیں اور وہ ایک بت کی طرح وہیں کا وہیں جم گیا۔ اس کی نظریں اس نوجوان کے مضبوط کندھے پر موجود اس تتلی نما پیدائشی نشان پر گڑھ کر رہ گئی تھی۔ وہ نشان کوئی عام نشان نہیں تھا، وہ ایک ایسا گہرا راز تھا جو 15 سال سے خاک میں دبا ہوا تھا اور آج اچانک ایک طوفان بن کر ڈاکٹر ہاشم کے سامنے کھڑا تھا۔ ڈاکٹر ہاشم کا سارا غرور، اس کا تکبر اور اس کی طاقت ایک سیکنڈ میں زمین بوس ہو گئی۔ اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں اور وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹا۔ یہ نشان، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے۔ ایمرجنسی روم میں موجود فاطمہ، اسد
اور ڈاکٹر بلال حیرت سے اس مغرور سرجن کو دیکھ رہے تھے، اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا اور جس کی آنکھوں میں ایک ایسا خوف اور قرب تھا جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ نشان اس کی زندگی کا وہ سیاہ ترین باب تھا، جیسے اس نے دولت کی ہوس میں دفن کر دیا ہو، لیکن آج قدرت نے اسی ہسپتال میں اسی غرور کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا تھا جہاں وہ خود کو خدا سمجھتا تھا۔ ڈاکٹر ہاشم گھٹنوں کے بل زمین پر گر پڑا اور اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور وہ بے بسی سے اس نوجوان کے چہرے اور پھر اس نشان کو دیکھ رہا تھا کہ یہ کیا ہے۔ اس نشان کا اس مغرور سرجن کی زندگی سے کیا تعلق تھا، یہ ابھی ایک گہری دھند میں چھپا ہوا تھا، لیکن ایک بات طے تھی کہ قدرت کا انتقام شروع ہو چکا تھا اور ڈاکٹر ہاشم کی پرسکون اور ظالمانہ زندگی میں ایک ایسا زلزلہ آ چکا تھا جس نے اس کے تکبر کے محل کو جڑوں سے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ڈاکٹر ہاشم کی ٹانگوں سے جان مکمل طور پر نکل چکی تھی اور وہ ایمرجنسی روم کے ٹھنڈے اور سخت فرش پر گھٹنوں کے بل گر پڑا تھا۔ اس کا وہ غرور جو کچھ دیر پہلے آسمان سے باتیں کر رہا تھا اور جس کے نشے میں وہ خود کو خدا سمجھنے لگا تھا، اب مکمل طور پر ریزہ ریزہ ہو کر اس کے قدموں میں بکھر چکا تھا۔ نرس فاطمہ اور ڈاکٹر بلال حیرت اور صدمے سے اس طاقتور اور مغرور انسان کو یوں ٹوٹتا ہوا اور کانپتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ ڈاکٹر ہاشم کی آنکھوں میں جو کچھ دیر پہلے تک صرف دولت کی ہوس اور تکبر کی سرد چمک تھی، اب وہ آہستہ آہستہ ایک گہرے اور جان لیوا پانی میں بدل رہی تھی۔ جب اس کے چہرے کے تاثرات ہر سیکنڈ بدل رہے تھے اور وہ اپنی وحشت زدہ نظریں اس تتلی نما پیدائشی نشان سے ہٹا نہیں پا رہا تھا، وہ نشان جسے چیخ چیخ کر اسے اس کے ماضی کی وہ بھیانک غلطی یاد دلا رہا تھا جسے وہ پیسوں کی اندھی چمک میں بھلا چکا تھا۔ ڈاکٹر بلال نے آگے بڑھ کر گھبراتے ہوئے پوچھا، سر کیا ہوا ہے اور آپ اس طرح زمین پر کیوں گر گئے ہیں؟ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ لیکن ڈاکٹر ہاشم کو ڈاکٹر بلال کی آواز ایسے لگی جیسے کسی بہت دور اندھیری کھائی سے آ رہی ہو۔ اس کے کان سائیں سائیں کر رہے تھے، اس کی کانپتی ہوئی انگلیاں آہستہ آہستہ اس باوقار اور مضبوط نوجوان کے چوڑے کندھے کی طرف بڑھیں۔ اس نے جیسے اس تتلی نما نشان کو چھوا تو اس کے پورے وجود میں ایک زوردار جھٹکا لگا اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک بے قابو طوفان بہہ نکلا۔ نہیں نہیں، یہ میرا علی نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے۔ میرے خدا، یہ تو کیا دکھا رہا ہے مجھے؟ ڈاکٹر ہاشم دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ سر، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ علی کون ہے؟ اسد نے حیران ہو کر پوچھا۔ یہ تو میرا دوست ہے، یہ تو بچپن سے یتیم ہے، اس کا کوئی وارث نہیں ہے۔ یتیم، یہ لفظ سن کر ڈاکٹر ہاشم کے دل پر کسی زہریلے خنجر کی طرح لگا اور وہ تڑپ کر رہ گیا۔ یہ یتیم نہیں ہے، یہ میرا خون ہے، یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے جسے میں 15 سالوں پہلے اپنے ہی ہاتھوں سے کھو دیا تھا۔ یہ سنتے ہی ایمرجنسی روم میں موجود ہر شخص کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ فاطمہ کے ہاتھ کانپنے لگے اور ڈاکٹر بلال کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ اس طاقتور اور ظالم سرجن کا اپنا خون تھا جسے وہ ابھی لاوارث اور سڑک چھاپ مزدور کہہ کر بے دردی سے مرنے کے لیے چھوڑ رہا تھا۔ ڈاکٹر ہاشم کا دماغ 15 سال پیچھے اس اندھیرے اور تکلیف دہ ماضی میں چلا گیا جب وہ اپنی بیوی اور اس چھوٹے سے علی کے ساتھ ایک دور دراز گاؤں چلا گیا تھا۔ اس کی بیوی کافی عرصے سے ذہنی اور جسمانی طور پر بیمار رہتی تھی اور کسی نے اسے مشورہ دیا تھا کہ ہسپتالوں اور ڈاکٹروں کے چکر چھوڑ دو اور کسی سیانے کو دکھاؤ۔ وہ ایک سادہ لو عورت تھی اور اس کے دل و دماغ میں کسی نے یہ بات بٹھا دی کہ اس کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے بلکہ کسی روحانی عامل کے پاس ہے۔ وہ ضد کر کے ہاشم کو ایک گاؤں کے میلے میں لے گئی جہاں ایک بہت بڑا جیلی پیر اپنا ڈیرا جمائے بیٹھا تھا اور غریب اور سادہ لو انسانوں کو اور بیوقوف بنا کر ان کی دولت لوٹ رہا تھا۔ ہاشم
میں تم سے کہہ رہی ہوں اس پیر صاحب کے پاس بہت شفا ہے، میرا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں۔ ہاشم کی بیوی نے منت کرتے ہوئے کہا تھا، تم کیسی جاہل عورت ہو، میں خود ایک بہت بڑا ڈاکٹر بننے والا ہوں اور تم خود مجھے اس فراڈیے اور جیلی پیر کے پاس لے کر آ گئی ہو۔ ہاشم نے شدید غصے سے چلایا تھا، لیکن اس جیلی پیر نے اپنے ارد گرد مریدوں کا ایک ایسا مجمع لگایا ہوا تھا کہ لوگ اندھے ہو کر اس کی طرف کھینچے چلے آ رہے تھے۔ علی جو اس وقت صرف 5 سال کا ایک معصوم لیکن انتہائی سمجھدار اور مضبوط بچہ تھا، جس کے کندھے پر وہ خوبصورت تتلی کا نشان تھا، اس نے اپنے باپ کی انگلی مضبوطی سے پکڑے کھڑا تھا۔ وہ اپنے باپ کو غصے میں دیکھ کر ڈرنے کی بجائے اسے خاموش کروانے کی کوشش کر رہا تھا۔ جیلی پیر نے ہاشم کی بیوی کو اپنے پاس بلایا اور اسے ڈرانا شروع کر دیا کہ تم پر کسی نے بہت کالا جادو کیا ہوا ہے، اور اگر تم نے مجھے بھاری رقم نہ دی تو تمہارا یہ بچہ خون تھوک کر مر جائے گا۔ ہاشم جو ان خرافات کو نہیں مانتا تھا، اس جیلی پیر سے بری طرح الجھ پڑا اور ان دونوں کے درمیان بہت تلخ کلامی اور بحث ہو گئی۔ شروع میں تو یہ ایک نمبر کے فراری ہوں اور میں تمہیں ابھی پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ تم لوگوں کو لوٹ رہے ہو، تمہارا کوئی روحانی مقام نہیں ہے، تم صرف غریبوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہو، ہاشم نے چیخ کر مجمع کے سامنے کہا۔ پیر کے چیلوں نے ہاشم کو دھکے دینا شروع کر دیے اور اس بحث اور شور و غل میں ہاشم کو ہوش ہی نہ رہا کہ کب علی اس کی چھوٹی سی انگلی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور وہ بچہ اس ہجوم میں گم ہو گیا۔ جب وہ بحث ختم کر کے مڑے تو ان کا بیٹا اس میلے کی ہزاروں کی پاگل بھیڑ میں غائب ہو چکا تھا۔ ہاشم کی بیوی دھاڑے مار مار کر روتی رہی اور وہ سارا دن اس میلے کی خاک چھانتے رہے اور اپنے بیٹے کو ڈھونڈتے رہے، لیکن وہ جیلی پیر بھی موقع پا کر وہاں سے غائب ہو چکا تھا اور اس علی کا کوئی بھی نام و نشان باقی نہیں تھا۔ ہاشم نے کچھ دن پولیس کے چکر لگائے، لیکن پھر اسی دوران اس کا نیا ہسپتال بننے کا پروجیکٹ شروع ہو گیا۔ اس کی بیوی اپنے اکلوتے بیٹے کو تڑپ تڑپ کر اور کچھ ہی عرصے کے بعد اس دنیا سے چلی گئی اور ہاشم پوری طرح اس دنیا میں تنہا رہ گیا۔ اس ناقابل برداشت غم اور تکلیف نے ہاشم کو اندر سے مکمل طور پر کھوکھلا کر دیا تھا۔ اس نے اس تکلیف دہ سچائی کا سامنا کرنے کی بجائے اس غم کو دولت اور کامیابی کے نشے میں چھپانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے خود کو اپنے کیریئر میں غرق کر لیا اور وہ دن رات کام کرتا ہوا اپنی سرزیاں کھاتا اور ایک ایسی اندھی دوڑ میں شامل ہو گیا جہاں انسانی جان کی کوئی قیمت نہ تھی۔ اس نے تمام ان غریب لوگوں سے نفرت کرنا شروع کر دی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ وہ غریب اور جاہل لوگ ہی اس میلے میں شامل تھے جنہوں نے اس کا بیٹا چھین لیا۔ اس کا دل پتھر کا ہو چکا تھا اور وہ ایک ایسا شفاق مسیحا بن گیا جس کے ہسپتال میں ہمدردی اور احساس کا داخلہ ممنوع تھا۔ وہ بھول چکا تھا کہ اس کا بیٹا کیسا ہوگا، کہاں ہوگا، زندہ بھی ہوگا یا نہیں۔ اس نے اپنے دل و دماغ کے اس حصے کو ہمیشہ کے لیے تالے لگا دیے جہاں علی کی یادیں بستی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اللہ بے نیاز ہے اور قدرت جب اپنا حساب برابر کرنے پر آتی ہے تو انسان کے سارے غرور اور تکبر کو اس کے قدموں میں لا کر پٹخ دیتی ہے۔ آج 15 سال بعد وہی کھویا ہوا بیٹا ایک انتہائی مضبوط اور پرکشش نوجوان بن کر اس کے ہسپتال میں موت کی ہچکیاں لے رہا تھا۔ ڈاکٹر ہاشم کا وہ سیارہ بھیانک ماضی ایک فلم کی طرح ان کی آنکھوں کے سامنے چل رہا تھا اور وہ زمین پر گرا اپنے بال نوچ رہا تھا۔ یا اللہ، یہ تو نے مجھے کیسی سزا دی ہے، یہ کیسا خوفناک انتقام ہے تیرا۔ ڈاکٹر ہاشم اپنے بیٹے کے خون آلود پیروں سے لپٹ کر زاروں قطار رو رہا تھا، اور وہ بیٹا جو اس وقت بھی ہوش تھا اور جس کا خون ہسپتال کے فرش پر بہہ کر ایک سرخ لکیر بنا رہا تھا۔ ڈاکٹر بلال، تم کھڑے کیوں ہو؟ خدا را میرے بچے کو بچا لو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، اسے کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، ڈاکٹر ہاشم چیخا۔ ڈاکٹر بلال جو ابھی تک اس
انکشاف کے صدمے میں تھے، آگے بڑھے۔ سر، یہ لڑکا واقعی بہت مضبوط ہے، زندگی سے لڑ رہا ہے، ہم نے اسے بچانے کی کوشش کی ہے، لیکن سر آپ کو تو کچھ دیر پہلے ہی کہنا چاہیے تھا، اور اسے سڑکوں پر کیڑوں کی طرح مرنے دیا جائے۔ فاطمہ کے منہ سے جذبات میں بے ساختہ نکل گیا۔ فاطمہ کے یہ الفاظ ڈاکٹر ہاشم کے منہ پر ایک زوردار تماچے کی طرح لگے، جس نے اس کی روح کو چیر کر رکھ دیا۔ مجھے معاف کر دو فاطمہ، میں اندھا ہو گیا تھا، میں ایک درندہ بن چکا تھا، مجھے پیسوں کی ہوس نے پاگل کر دیا تھا۔ ڈاکٹر ہاشم گڑ گڑا کر رو رہا تھا۔ میرا سارا ہسپتال لے لو، میری ساری دولت، میرے بینک بیلنس، سب کچھ لے لو، لیکن میرے اس باوقار اور باہمت نوجوان کو جان بچا لو۔ یہ موت کے منہ میں کھڑا ہے۔ اسد نے روتے ہوئے ڈاکٹر ہاشم کے کامتے ہوئے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کا بیٹا ہے، تو آپ اسے ایسے لاوارثوں کی طرح مرنے کیسے دے سکتے ہیں؟ اٹھے اور اپنے ہنر سے اس کا علاج کریں۔ ہاں ہاں، میں خود کروں گا، اور اپنے بیٹے کا آپریشن بھی خود کروں گا، میں اسے موت کے اندھیروں میں نہیں جانے دوں گا۔ ڈاکٹر ہاشم کانپتی ہوئی ٹانگوں کے ساتھ کسی طرح سے کھڑا ہوا، لیکن اس کے ہاتھ اس قدر کانپ رہے تھے کہ اس کے لیے سیدھا کھڑا ہونا بھی ایک عذاب بن رہا تھا۔ تھانے بھی اس نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کر لیے اور اسے ایک آپریشن تھیٹر میں شفٹ کرو، میرا بیٹا مر رہا ہے۔ ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے۔ ایمرجنسی روم میں ایک دم سے بھاگ دوڑ شروع ہو گئی۔ وارڈ بوائے بھاگتے ہوئے آئے اور اسٹریچر کو تیزی سے آپریشن تھیٹر کی طرف دھکیلنا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر ہاشم اسٹریچر کے ساتھ ساتھ پاگلوں کی طرح بھاگ رہے تھے، اور اس نے اپنے بیٹے کا وہ مضبوط اور محنت کش ہاتھ سختی سے پکڑا ہوا تھا، جس نے 15 سال پہلے اس کی انگلی چھوڑ دی تھی۔ علی میرے بچے، ہمت نہ ہارنا، تیرا بدبخت باپ آ گیا ہے، اب تجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، اور تو بہت مضبوط ہے، تو نے 15 سال اس ظالم دنیا کا اکیلے مقابلہ کیا ہے، آج بھی تو جیت جائے گا۔ ڈاکٹر ہاشم روتے ہوئے اس بے ہوش بیٹے سے سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ اس کی آنکھوں کا وہ فرعون صفت اور غرور مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا، اور وہاں صرف ایک تڑپتے ہوئے باپ کی بے بسی تھی۔ نوجوان کا چہرہ، جو کہ زخمی ہونے کے باوجود بہت رعب دار اور پرکشش تھا، اس وقت موت کی سفیدی میں ڈوبتا چلا جا رہا ہوں۔ اس کی بند مٹھی ابھی بھی سختی سے جڑی ہوئی تھی، جو اس بات کا ثبوت تھی کہ وہ ایک جنگجو ہے، آخری سانس تک موت کا مقابلہ کرے گا۔ وہ کوئی کمزور یا بیکاری انسان نہیں ہے، وہ ایک ایسا خوددار اور محنتی نوجوان ہے جس نے کبھی حالات کے سامنے ہار نہیں مانی۔ یتیموں کی طرح سڑکوں پر دھکے کھا کر اور فیکٹریوں میں ڈبل شفٹ میں مزدوری کر کے خود کو اس قابل بنایا تھا کہ وہ مقابلے کا امتحان دے کر ایک افسر بن سکے۔ آپریشن تھیٹر کے بڑے دروازے کھلے اور اسٹریچر پر تیزی سے ان کو اندر لایا گیا اور اسے بڑے فلڈ لائٹس کے نیچے شفٹ کر دیا گیا۔ ڈاکٹر ہاشم نے جلدی سے اپنے کپڑے بدلے اور دستانے پہننے لگا، لیکن اس کے ہاتھ اس قدر خوف سے کانپ رہے تھے کہ وہ دستانے بھی نہیں پہن پا رہا تھا۔ وہ ہاتھ جو روزانہ کئی پیچیدہ سرجیاں انتہائی سکون سے کرتے تھے، وہ کبھی لاکھوں پیسوں کے لالچ کے بغیر ہی ملتے جلتے تھے۔ آج تو اور ڈاکٹر بلال نے آگے بڑھ کر ڈاکٹر ہاشم کی مدد کی۔ سر، آپ کو خود کو سنبھالنا ہوگا، آپ اس وقت روٹی دے رہے ہیں اور سرجن ہے، آپ کا بیٹا بہت باہمت ہے، اسے آپ کے ہنر کی سخت ضرورت ہے۔ ڈاکٹر ہاشم نے ایک لمبی سانس لی اور اپنے کانپتے ہاتھوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کی کہ یا اللہ، آج مجھے ہمت دے، آج مجھے میرے گناہوں کی سزا میرے معصوم بچے کو نہ دے۔ آپریشن شروع ہوا اور ڈاکٹر ہاشم نے جیسے ہی اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھا، لگا ہوا
کٹ دیکھا اس کی روح کام گئی. یہ بہت گہرا زخم تھا بلال، اس کا تو بہت زیادہ خون بہہ چکا ہے، ہم نے بہت دیر کر دی. میں نے اپنے ہی بیٹے کو اپنے ہی غرور کی وجہ سے مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا. سر، ہم ابھی بھی اسے بچا سکتے ہیں، اس کی دھڑکن ابھی بھی چل رہی ہے، آپ بس جلدی سے وہ نس بند کر دیں جہاں سے خون رس رہا ہے. ڈاکٹر بلال نے حوصلہ دیتے ہوئے کہا. ڈاکٹر ہاشم نے اپنی ساری مہارت اور اپنی زندگی کا سارا تجربہ استعمال کرتے ہوئے اس کٹی ہوئی نس کو جوڑنا شروع کر دیا اور بلک بلک کر رو بھی رہا تھا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے کے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے. اور علی بیٹا، مجھے معاف کر دینا، میں نے تجھے یتیموں کی طرح سڑکوں پر دھکے کھانے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا، اور میں یہاں ان ہسپتالوں کے محلات بناتا رہا، فیکٹری میں مزدوری کی بھٹی میں تو جلتا رہا، اور تیرا باپ کروڑوں روپے بینکوں میں جمع کر کے غرور کرتا رہا. یہ کیسا بھیانک انصاف ہے قدرت کا. ڈاکٹر ہاشم کے یہ درد بھرے جملے اور موجود کوئی بھی شخص کا دل کا چیر رہے تھے، اور سب اس کی آنکھیں نم تھی. نرس فاطمہ مسلسل بلڈ پریشر کا مانیٹر چیک کر رہی تھی. سر، اس کا بلڈ پریشر بہت تیزی سے گر رہا ہے، ہم مزید خون کی فوری ضرورت ہے ورنہ اس کا دل بند ہو جائے گا. جلدی سے میرا خون نکالو، میں اپنا خون دے دوں گا اور میرے بیٹے کا خون ایک ہی ہے. ڈاکٹر ہاشم نے روتے ہوئے چلاتے ہوئے کہا. سر، آپ اس وقت بہت نازک سرجری کر رہے ہیں، اگر آپ نے خون دیا تو آپ کمزور پڑ جائیں گے اور یہ سرجری پھر کون کرے گا؟ ہم نے بلڈنگ سے خون منگوایا ہے اور بس آتا ہوگا. ڈاکٹر بلال نے جلدی سے سمجھایا. آپریشن انتہائی پیچیدہ اور مشکل تھا کیونکہ لڑکے کی پسلیاں ٹوٹ کر اندرونی اعضاء کو بہت شدید نقصان پہنچا چکی تھی، لیکن وہ نوجوان واقعی کوئی عام انسان نہیں تھا. وہ اتنی شدید چوڑی اور اتنی زیادہ اور میں خون بہہ جانے کی وجہ سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا تھا. اس کا دل کسی شیر کی طرح دھڑک رہا تھا جو ہار ماننے سے مکمل انکاری ہو. ڈاکٹر ہاشم کو ہرگز گزرتے سیکنڈ کے ساتھ اپنے بھیانک گاہوں کا احساس ہو رہا تھا. اسے وہ سارے غریب اور مجبور مریض یاد آ رہے تھے جنہوں نے اس نے پیسوں کے بغیر دھکے دے کر اپنے ہسپتال سے نکال دیا تھا. آج وہ ساری دھن دولت، اپنے سارے خزانے اپنے قدموں میں رکھ کر بھی اپنے بہادر بیٹے کو ایک چھوٹی سی سانس نہیں خرید پا رہا تھا. اسے وہ جیلی پیر یاد آ رہا تھا. اس کے لالچ اور فراڈ کی وجہ سے اس نے اپنا بیٹا کھو دیا، اور پھر وہ خود بھی تو فراڈ ہی رہتا اور شفاق درندہ بن گیا. فرق اتنا تھا کہ وہ پیر مذہب کے نام پر غریبوں کو لوٹتا تھا اور یہ مسیحا بن کر لوگوں کی مجبوریوں اور ان کی زندگیوں کا سودا کیا کرتا تھا. کیا تم دیکھ رہے ہو بلال، یہ کتنا خوبصورت لڑکا ہے، اس کی ہڈیاں کتنی چوڑی ہے، اس نے زندگی میں کتنی سخت محنت مزدوری کی ہوگی. ڈاکٹر ہاشم روتے ہوئے سرجری کر رہا تھا، ہاتھ پاؤں مسلسل بتا رہے تھے کہ ڈبل شفٹ مزدوری کر کے مقابلے کا امتحان دیا ہے. یہ بہت خوددار انسان ہے، اس نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا. ڈاکٹر نے اور سن کر ڈاکٹر ہاشم کا دل خون کے آنسو رونے لگا. میرا بیٹا، اس نے مزدوری کی اور خود اپنا اور کیڑے مکوڑے سمجھتا رہا. میں کتنا بدبخت اور گھٹیا باپ ہوں. یا اللہ، میرے بیٹے کی وہ ساری محنت اور وہ سارا وقار آج اس کی جان بچا لے. میں وعدہ کرتا ہوں میں اپنی ساری دولت غریبوں کے علاج کے لیے وقف کر دوں گا. بس اسے ایک بار آنکھیں کھولنے دے. سرجری جاری تھی اور وقت کا پہیہ انتہائی بے رحمی سے گھوم رہا تھا. مانیٹر پر چلنے والی لکیریں کبھی سیدھی ہونے لگتی اور کبھی دل کے دھڑکن سے رکنے لگی. نرس فاطمہ مسلسل سی سیکشن مشین صاف کر رہی تھی. اس کی آنکھوں میں بھی بھیگی ہوئی تھی اور اسے اس باوقار اور محنتی نوجوان پر بہت ترس آ رہا تھا. سر، اس کی سانس بہت کمزور ہو رہی ہے، ہمیں کچھ اور کرنا ہوگا.
خون پوری طرح سے رک نہیں رہا ہے۔ ڈاکٹر بلال نے شدید پریشانی سے کہا، نہیں علی، مجھے تو یوں ادھورا چھوڑ کر نہیں جا سکتا، تو بہت بہادر ہے، تو نے مجھے اپنے گناہوں کی معافی دیے بغیر نہیں جانا۔ ڈاکٹر ہاشم نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کا چہرہ چھوتے ہوئے کہا۔ اس نے جلدی سے سرنج میں ایک طاقتور دوا بھری اور سیدھا اس کے دل کے قریب رگ میں انجیکٹ کر دی۔ یہ اس کی آخری کوشش تھی۔ اگر دوا نے کام نہ کیا تو اس کا بیٹا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے دور چلا جائے گا اور وہ ایک زندہ لاش بن جائے گا۔ آپریشن تھیٹر ایک اور سب کی نظریں اس مانیٹر پر جمی ہوئی تھی جہاں دھڑکن کی لکیریں اب بالکل مختلف تھیں، اور ڈاکٹر ہاشم نے بتایا تھا، اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے اور اس کی ٹانگیں جواب دیں گی۔ وہ آپریشن ٹیبل کے پاس زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے آنسوؤں سے بھرا چہرہ اپنے خون آلود ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ قدرت نے اپنا انتقام پورا کر لیا اور اسے اس کے تکبر اور غرور کی وجہ سب سے بڑی اور بھیانک سزا مل گئی۔ یا اللہ، مجھے معاف کر دے۔ میں مانتا ہوں میں نے تیرے بندوں پر ظلم کیا ہے۔ میں نے تیری دی ہوئی شفا کو پیسوں کے حقیر ترازو میں تولا۔ میں نے اس مضبوط اور دلکش جوان کو بھیکاری اور لاوارث سمجھ کر اور مسکرا دیا، جبکہ وہ اپنا ہی خون تھا، وہ جو مجھ سے 1000 گنا زیادہ بہتر نکلا تھا، اور اس کی سزائے یا اللہ کا بندہ ہوں۔ میرا غرور سارا مٹی میں مل چکا ہے، مجھے میرے علی کی زندگی بھیک میں دے دے۔ ڈاکٹر ہاشم کی یہ گڑ گڑاہٹ اور اس کا رونا اتنا دردناک تھا کہ پتھر کا دل بھی پانی ہو جائے اور دیواریں بھی کانپ اٹھیں۔ باہر کوریڈور میں بھی اسد مسلسل رو کر دعائیں مانگ رہا تھا کہ اس کا عظیم دوست کسی طرح موت کے منہ سے واپس آ جائے اور وہ مقابلے کا امتحان کا رزلٹ دیکھنے کے لیے زندہ بچ جائے۔ اس باہمت نوجوان کی زندگی صرف ایک انتہائی کمزور ڈور سے بندھی تھی۔ اس ڈور نے آہستہ آہستہ ٹوٹنے کے قریب تھی، لیکن قدرت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا، اور قدرت صرف ظالم انسان کا تکبر توڑنا چاہتی تھی، اسے اس کے گناہوں کی سچی پہچان کروانا چاہتی تھی۔ اچانک مانیٹر پر ایک تیز بپ کی آواز ابھری اور وہ مدھم لکیریں ایک دم سے اونچی ہونے لگی۔ سر، اس کی دھڑکن واپس آ رہی ہے، اس کا دل دوبارہ پوری طاقت سے دھڑکنا شروع ہو گیا ہے، ڈاکٹر بلال نے بے پناہ خوشی سے چلاتے ہوئے کہا کہ تیز سے سر اٹھایا اور مانیٹرنگ کرتے ہو، اور اس کی آنکھوں میں ایک دم سے زندگی کی چمک لوٹ آئی اور اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس کا مضبوط اور خوددار بیٹا موت کو شکست دے کر واپس آ رہا تھا۔ اس کی بند مٹھی ابھی بھی اسی طرح سے جڑی ہوئی تھی جیسے اس نے موت سے جنگ جیت لی ہو۔ ڈاکٹر ہاشم نے کھڑے ہو کر اپنے بیٹے کا خون آلود ماتھا چوما اور روتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کر دیا جو یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ میں نے کہا بھی تھا کہ آج میں اپنے باپ کو اس کی اصل اوقات یاد دلاؤں گا۔ تم نے مجھے جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ میرے بچے، سرجری کا بقیہ حصہ انتہائی احتیاط سے مکمل ہو گیا، خون پوری طرح سے رک چکا تھا اور زخموں کو کانٹے لگا کر بند کر دیا گیا۔ نوجوان کی حالت اب خطرے سے باہر تھی اور اس کا چہرہ جو پہلے موت کی زردی میں ڈوبا ہوا تھا اب آہستہ آہستہ پرسکون اور روشن ہو رہا تھا۔ اس کے خد و خال کی وہ مردانہ وجاہت اور پرکشش ایک بار پھر ہی نمایاں ہو رہی تھی، اور اس کا وقار اس کی بے ہوشی میں بھی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر ہاشم نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کے زخمی پر پٹیاں باندھی اور اسے انتہائی پیار اور عقیدت سے چھوا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو 15 سالوں کے بعد موت کے منہ سے نکال کر اس حالت میں لائے گی، اور دیکھ بھی رہا ہے ایسا بیٹا جس نے یتیمی کی زندگی گزاری ہو لیکن کبھی اپنے وقار اور اپنے خودداری پر آنچ نہیں آنے دی، اور ایک افسر بننے کا خواب دیکھا۔ ڈاکٹر ہاشم کو اپنے آپ سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔
اور وہ کتنا گرا ہوا اور لالچی انسان تھا جو لوگوں کو ان کے لباس اور ان کی جیب سے پرکھتا تھا۔ سر، ہم نے اسے بچا لیا ہے، آپ کا بیٹا مکمل طور پر خطرے سے باہر ہے، ڈاکٹر بلال نے مسکراتے ہوئے اور سکھ کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ یہ تم لوگوں کی محنت اور صبر کا پھل ہے، اور میں تو ویسے بھی ایک قاتل بن چکا تھا۔ ڈاکٹر ہاشم نے شرمندگی اور پچھتاوے سے سر جھکا لیا۔ یہ رات ہاشم کی زندگی کی سب سے طویل اور اذیت ناک رات تھی، لیکن اس رات اس نے اس کی روح کو مکمل طور پر پاک کر دیا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ تکبر کا انجام رسوائی ہے اور سچا سکون صرف انسانیت کی خدمت میں ہے۔ اس نے اپنے دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ علی جب ہوش میں آئے گا وہ سب سے پہلے اس سے معافی مانگے گا اور اس کی وہ ساری محرومیاں دور کرے گا جو اس نے 15 سالوں میں سہی ہیں۔ وہ ایک سچا اور کبھی کسی غریب بچے کو اپنے انداز پر دوبارہ سے خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا، کیونکہ اسے معلوم ہو چکا تھا ہر غریب لباس کے پیچھے ایک عظیم اور محنتی انسان چھپا ہوا ہو سکتا ہے، جو زندگی کی جنگ اتنی بہادری سے لڑتا ہے کہ بڑے بڑے مغرور انسانوں کے سر اس کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ قدرت کا یہ فیصلہ اور یہ سبق ہاشم کی آنے والی زندگی کے لیے ایک مشعل راہ بن چکا تھا، جس نے اس کے دل کی اندھیری دنیا کو ہمیشہ کے لیے روشن کر دیا۔ ICU کے پرسکون اور خاموش کمرے میں صبح کی کرنیں کھڑکی کے شیشوں سے چھن کر اندر آ رہی تھی، اور سیدھی اسٹریچر پر لیٹے ہوئے اس باوقار اور پرکشش نوجوان کے چوڑے پر پڑی ہوئی تھی کہ میں نے جس رات بھر موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے شکست دی۔ ڈاکٹر ہاشم کی رات ایک پل کے لیے بھی اس کے سرہانے سے نہیں ہٹا، اور اس کی نظریں مسلسل اپنے اس کھوئے ہوئے بیٹے کے چہرے پر جمی تھی، جس کے خد و خال میں ایک عجیب سی کشش اور مضبوطی تھی، جو اسے کسی بھی لحاظ سے ایک کمزور یا بے بس انسان ظاہر نہیں کر رہی تھی، بلکہ وہ اس زخمی حالت میں بھی ایک فاتح لگ رہا تھا۔ مانیٹر پر چلنے والی دھڑکن کی لکیریں اب مکمل طور پر پرسکون اور مستحکم ہو چکی تھی پھر آہستہ آہستہ انتہائی دھیمی آواز میں اس مضبوط نوجوان کی پلکوں میں جنبش ہوئی۔ ڈاکٹر ہاشم کا دل سینے کی پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو بے تاب ہو گیا۔ اس نے اپنی سانسیں روک لی اور اپنے آنسوؤں کو بامشکل قابو کرتے ہوئے اس لمحے کا انتظار کرنے لگا جب اس کا اکلوتا وارث 15 سالوں کے بعد اس کی طرف دیکھے گا۔ علی کی آنکھیں حیرت آہستہ آہستہ کھلیں اور ان میں بے ہوشی کا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں کسی قسم کی کوئی بیچارگی یا غریبی کا رونا نہیں تھا، بلکہ اس میں ایک ایسی چمک اور ایسا وقار تھا جو صرف اور صرف ان لوگوں کی آنکھوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی زندگی کے فیصلے خود کیے ہوتے ہیں، جو اپنے بل بوتے پر دنیا کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ علی نے انتہائی سکون سے اپنی پلکیں چھپکائیں اور آہستہ آہستہ اپنی گردن موڑ کر اپنے سرہانے بیٹھے اس شخص کو دیکھا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، جس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ ڈاکٹر ہاشم نے فوراً آگے بڑھ کر کچھ کہنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کوئی بھی بات اتنی جلدی یا تیزی سے کہہ دے جو اس نوجوان کے لیے صدمے کا باعث بنے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کی نظروں کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ علی کی نظریں ڈاکٹر ہاشم کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں اور ان نظروں میں ایک خاموش سوال تھا، لیکن کوئی گھبراہٹ نہیں تھی۔ ڈاکٹر ہاشم نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ کو آگے بڑھایا اور انتہائی عقیدت اور پیار سے علی کے مضبوط اور کھردرے ہاتھوں اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ علی نے اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کیا، میں اپنے اوپر ہی آنکھوں سے اس روتے ہوئے مسیح کو دیکھتا رہا جس کا سارا غرور آج مٹی میں مل چکا تھا۔ تم ٹھیک ہو نوجوان؟ ڈاکٹر ہاشم کی آواز بری طرح لرز رہی تھی، اس کے حلق میں جیسے کانٹے چبھ رہے تھے۔
علی نے ایک ہلکی سی اور انتہائی پروقار مسکراہٹ کے ساتھ اپنا سر اسبات میں ہلایا، اور اس کی آواز جو کہ کمزوری کے باوجود انتہائی بھاری اور روبدار تھی، کمرے کے اندر گونجی۔ میں ٹھیک ہوں ڈاکٹر صاحب، مجھے بچانے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں کوئی بھکاری نہیں ہوں، میں ایک خوددار انسان ہوں، اور میں جیسے ہی یہاں سے اٹھوں گا میں آپ کے ہسپتال کی ایک ایک پائی اپنی محنت کی کمائی سے ادا کر دوں گا۔ علی کے ان الفاظ میں کوئی طنز نہیں تھا، بلکہ ایک سچے اور مضبوط انسان کا وقار تھا، اور جس نے ڈاکٹر ہاشم کی روح کو چیر کر رکھ دیا۔ یہ الفاظ سن کر ہاشم کے ضبط ٹوٹ گیا اور وہ دھاڑے مار مار کر علی کے پاؤں پر گر پڑا۔ نہیں نہیں میرے بچے، خدارا مجھے مزید شرمندہ نہ کر، میں تیرے ان پیسوں کی آگ میں جل کر راکھ ہو چکا ہوں۔ میں ایک اندھا اور لالچی درندہ بن گیا تھا، جیسے انسانوں کے لباس اور ان کی جیب کے علاوہ جسے کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے تجھے پہچاننے میں بہت بڑی غلطی کر دی، تو کوئی عام انسان نہیں ہے، تو میرا وہ غرور ہے جسے میں 15 سال پہلے کھو چکا تھا۔ ہاشم روتے ہوئے آہستہ آہستہ وہ سچائی علی کے سامنے کھول رہا تھا جس کی توقع اس نوجوان کو بالکل بھی نہیں تھی، اور اس کی آنکھوں میں ہلکی سی حیرت ابھری، اور اس نے اپنے مضبوط پیشانے پر بل پڑے اور انتہائی گہری اسے ڈاکٹر ہاشم کو دیکھا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ میں یتیم ہوں، میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں، میں فیکٹریوں میں محنت مزدوری کر کے خود کو پالا پوسا، آپ مجھ جیسے غریب مزدور کو اپنا غرور کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہاشم نے اپنے آنسو صاف کیے اور اپنا کانپتا ہوا ہاتھ آہستہ سے علی کے کندھے پر رکھا جہاں وہ تتلی نما پیدائشی نشان موجود تھا۔ تو یتیم نہیں ہے میرے بچے، تو میرا اپنا خون ہے، تو میرا اکلوتا بیٹا علی ہے، جسے 15 سال پہلے ایک جیلی پیر کی نحوست اور میری غفلت نے مجھ سے چھین لیا۔ یہ دیکھ، یہ نشان جو تیرے کندھے پر ہے، یہ قدرت کی وہ مور ہے جو اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اندر بہت لاوارث ہے۔ میں تجھے ملے کی بھیڑ میں بھی کھو دیا تھا، اور پھر اپنے دولت کی ہوس میں ایسا اندھا ہوا کہ تجھے ڈھونڈنے کی بجائے اس ہسپتال کی اینٹیں گننے میں لگ گیا۔ میں تیرا مجرم ہوں علی، میں نے اس دنیا کا سب سے بڑا بدبخت باپ ہوں جس نے آج رات ہی اپنے خون کو ایک بھکاری سمجھ کر مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا، لیکن تیری مضبوطی، تیری خودداری اور تیرے وقار نے آج میرے اس جھوٹے تکبر کو میرے ہی قدموں میں روند ڈالا ہے۔ مجھے معاف کر دے میرے بیٹے، مجھے معاف کر۔ علی کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے طوفان آ گیا، اس کی وہ نظریں جو ہمیشہ پرسکون رہتی تھی اب اپنے اندر ایک عجیب سی نمی اور درد سمیٹے ہوئے تھی۔ اس نے اپنے باپ کو دیکھا جس کے لیے وہ بچپن میں سڑکوں پر روتا رہا، اور پھر اس نے حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے کبھی آنسو نہیں بہائے تھے۔ علی کا رویہ بالکل بھی کمزور یا جذباتی نہیں ہوا، بلکہ اس نے اپنی اس مضبوطی اور پرکشش انداز میں گہری سانس لی اور اپنا ہاتھ ڈاکٹر ہاشم کے سر پر رکھ دیا۔ قدرت کے فیصلے بہت عجیب ہوتے ہیں بابا۔ علی کے منہ سے نکلنے والا اس ایک لفظ بابا نے ہاشم کے مردہ جسم میں جیسے روح پھونک دی۔ میں نے کبھی حالات سے ہار نہیں مانی، میں نے محنت مزدوری کی، سڑکوں کی خاک چھانی، لیکن میں نے کبھی اپنا وقار نہیں کھویا۔ میں نے مقابلے کا امتحان دیا تاکہ میں دنیا کو دکھا سکوں کہ ایک لاوارث بھی اپنے زور بازو پر آسمان چھو سکتا ہے۔ مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں بابا جان، کیونکہ ان 15 سالوں کی سختیوں نے مجھے ایک مضبوط چٹان بنا دیا ہے۔ اگر میں آپ کے اس عالیشان محل میں پلتا تو شاید میں بھی آپ کی طرح دولت کے غرور میں اندھا ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے غریبی کی بھٹی میں تیار کر تپا کر کندن بنا دیا تاکہ میں آپ کو یہ سکھا سکوں کہ انسان کی اصل قیمت اس کا کردار اور اس کی خودداری ہے، نہ کہ اس کا بینک بیلنس۔ علی کی باتیں اتنی گہری اور سچی تھی
کہ ہاشم کو لگ رہا تھا جیسے وہ کسی بہت بڑے اور دانا انسان کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اور اپنے بیٹے کی اس روب اور اس کی اس پختگی پر حیران و بھی تھا، فخر بھی کر رہا تھا۔ اس کا خون کتنا مضبوط اور باوقار نکلا۔ ہاشم نے آگے بڑھ کر اپنے باہمت اور پرکشش بیٹے کو اپنے سینے سے لگا کر اور اس کی وہ ساری محرومیاں بھی انہیں دھونے لگا۔ کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور ڈاکٹر بلال اور نرس فاطمہ اسد کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ ان سب کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اسد بھاگ کر اپنے دوست کے گلے لگ گیا اور اسے بتایا کہ اس کا امتحان کا رزلٹ آ گیا ہے اور اس نے پورے صوبے میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ یہ سن کر ڈاکٹر ہاشم کا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ اس کا بیٹا واقعی ایک افسر بن گیا، اور اس نے یہ سب کچھ اپنی محنت، مزدوری اور اپنے مضبوط ارادوں سے حاصل کیا تھا۔ ہاشم نے وہیں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ آج کے بعد اس کا یہ مہنگا اور عالی شان ہسپتال ایک مکمل خیراتی افسر ادارے میں تبدیل ہو جایا کرتا، جہاں کسی بھی غریب یا مجبور انسان سے کوئی فیس نہیں لی جائے گی، اور اس ہسپتال کا سارا انتظام آج سے اس کا یہ خوددار اور قابل بیٹا علی سنبھالے گا۔ یہ اس لالچی سرجن کی زندگی کا سب سے بڑا اور خوبصورت فیصلہ تھا جس نے اس کی آخرت سنوار دی تھی، اور یہ سب صرف اس ایک پیدائشی نشان اور اس باوقار نوجوان کی زندگی کی جنگ کے نتیجے میں ہوا تھا، جس نے ثابت کر دیا تھا کہ سچی طاقت دولت میں نہیں بلکہ انسان کے اپنے مضبوط ارادوں اور اس کی بلند اخلاقیات میں ہوتی ہے۔ محترم ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔